الشهداء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کچھ ہم پر بھی نگاہیں کرو کرم تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ لے لیں۔ کہا جائے گا واپس لوٹو جہاں سے آئے ہو، وہاں نور ڈھونڈو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی جانب رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ آج ہماری سورہ الحدید کی آیہ مبارکہ 13 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کی آیہ مبارکہ میں گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے آگے اور پیچھے ان کے دائیں بائیں اللہ تعالیٰ نور کا ایک حلہ پیدا فرمائے گا، اور اس نور اور روشنی میں کامل مومن اور کامل مومنات وہ اللہ کے حضور چلیں گے۔ آج کی آیہ مبارکہ کا منظرنامہ بالکل ایک اور انداز کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کی وضاحت میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل ایمان، چونکہ ہر طرف اندھیرا ہوگا قیامت والے دن، تاریکی ہی تاریکی ہوگی اور ہر طرف خوف و ہراس کا عالم ہوگا اور کوئی کسی کو راہ بتانے کے قابل نہیں ہوگا۔ ایسے میں جب ہر طرف اندھیرا اور تاریکی ہو اور انسانوں کو، لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے اور وہ پسینے میں شرابور ہوں، تو ایسے میں ہر ایک اپنے راہ اور راستہ کی تلاش میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے میں ایمان والوں کے لیے ایک نور اور روشنی پیدا فرما دوں۔ وہ اہل ایمان کی رہنمائی کرے گا وہ نور اور روشنی کہ تم نے کس جانب چلنا ہے۔ جیسے انسان اندھیرے میں ہو، اچانک ہر طرف اندھیرا چھا جائے اور بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کس طرف جانا ہے، کس سمت جانا ہے۔ آج کی بڑی آسان مثال سمجھنے کے لیے، جیسے یہ دھند وغیرہ ہوتی ہے، اسموگ ہوتی ہے یا فوگ ہوتی ہے، اور آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں سے کہاں کدھر نکل جاتے ہیں۔ تو انسان اگر اس دوران اگر کہیں ختم ہو جائے اور روشنی واضح ہو جائے تو انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یا انسان تاریکی میں ہو اور اچانک وہاں کسی کو کوئی راہبر اور رہنما مل جائے کہ آؤ میاں تم بھٹک رہے ہو، میں تمہیں اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہوں، تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ بالکل یہی منظرنامہ ہے۔ انسان تاریکی میں ہوگا، اندھیرے میں ہوگا، اور وہ تلاش کرے گا کہ کوئی مجھے روشنی مل جائے کہ میں اپنی منزل کی جانب پہنچ جاؤں، اور ہر ایک کیا چاہتا ہے کہ میری منزل کیا ہو؟ جنت ہو۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جو نور پیدا کریں گے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے، تو فرمایا ان کی روشنی ہوگی۔ تو جب وہ روشنی دیکھیں گے نا تو وہاں منافق بھی موجود ہوں گے، تو جو روشنی دیکھ کر منافق ایمان والوں کے پیچھے دوڑیں گے، بھاگ پڑیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جناب آپ کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے، نور دیا ہے، ہم بھی تمہارے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ جب ایسا کریں گے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں جو دنیا میں منافق تھے، منافق دونوں قسم کے منافق، چاہے وہ عملی منافق ہو چاہے اعتقادی منافق ہو۔ منافق کی دو قسمیں، ایک اعتقادی منافق اور ایک عملی منافق۔ اعتقادی منافق جو ہے وہ ہوتا ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے۔ منافق کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافر سے بھی برا کہا ہے۔ وہ اعتقادی منافق ہے جو ظاہر سے، زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے، ظاہر سے تو اسلام کو ماننے والا ہے، لیکن اس کا جو دل ہے وہ کفر پہ ڈٹا ہوا ہے۔ جیسے عبداللہ بن ابی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتا، حضور کے ساتھ نماز بھی پڑھتا، حضور کے پیچھے یہ منافق لوگ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، حضور کی محفلوں میں بھی بیٹھا کرتے تھے، لیکن جو ہی حضور کی محفل سے اٹھتے تو سیدھے کافروں کے پاس چلے جاتے تھے۔
اور یہ مخبری کرتے تھے، باتیں یہاں سے سنتے اور وہاں جا کے بتاتے تھے، تو یہ ہوتا ہے اعتقادی منافق۔ ظاہر مسلمان کرے لیکن اندر سے کافر ہو، اسے کہا جاتا ہے اعتقادی منافق، کہ یہ عقیدے کا منافق ہے۔ اور دوسرا ہے عملی منافق۔ عملی منافق یہ ہوتا ہے کہ ہے تو مسلمان، دل سے بھی زبان سے بھی مسلمان ہے، لیکن کام وہ کرتا ہے جو منافق کیا کرتے تھے، تو اسے کہا جاتا ہے عملی منافق۔ اس کے لیے بھی بڑی سخت سزا آئی ہے، اور وسلم نے اس کی کچھ نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وعد خالف اذا حدث کذب، فرمایا جب یہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، جب لڑائی کرے گا کسی سے جھگڑا ہوگا تو گالیاں بکے گا، فرمایا یہ اس کی علامت ہے، بولے گا جھوٹ، وعدہ خلافی، لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ، برا بھلا اس طرح کی گالیاں، گندی گالیاں دے گا، تو فرمایا یہ جس میں یہ بیماریاں پائی جائیں تو فرمایا سمجھ لینا وہ عملی منافق ہے۔ تو اب یہاں ارشاد ہوا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں کیا کہیں گے ایمان والوں سے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، کہ مہربانی کریں آپ تو نور کے اس خوبصورت گھیرے میں جا رہے ہیں، ہم محروم ہیں، ہماری طرف بھی نگاہ کرم کیجئے، ہماری طرف بھی نگاہ کرم فرمائیں، تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ یہاں سے کچھ نور حاصل کر لیں، کچھ نور ہمیں بھی مل جائے۔ کی لرجعوا وراءکم فالتبسوا نورا، انہیں جواب کیا دیا جائے گا؟ واپس لوٹ جاؤ، اب ہمارے پیچھے مت آؤ۔ دنیا میں ہم کہتے رہے آ جاؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، اپنے دلوں کو صاف کر کے آ جاؤ ہمارے ساتھ، آج یہ نور تمہیں بھی نصیب ہو جاتا، لیکن تم نے منافقت کی، تم نے اپنا من کچھ رکھا، ظاہر کچھ رکھا، باطن کچھ تھا، زبان پہ کچھ تھا، دل میں کچھ تھا۔ تو فرمایا فرجعوا کی لرجعوا، واپس لوٹ جاؤ اپنے پیچھے اور وہاں سے اپنا نور ڈھونڈو، اگر تمہیں مل جائے تو اپنے نور میں ساتھ چل کے آؤ۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان منافقوں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ اب وہ آنا چاہیں گے ایمان والوں کے پیچھے، ایمان والوں کے ساتھ وہ نور اور روشنی حاصل کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دے گا۔ اب ایمان والے ادھر اور وہ منافق ادھر، ادھر روشنی ہوگی ادھر اندھیرا، اور سزا اور اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ، جلال۔ اور بتایا گیا عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ سے حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس دیوار سے مراد ہے وہ دیوار جو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے درمیان بنائی رکھی۔ فرمایا ایمان والے نور کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ تاریکی کے ساتھ جہنم میں وہاں چلے جائیں گے، اور ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا اور ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ وہ اصحاب الیمین ہوں گے۔ 1.5-2 ہفتے پہلے اصحاب الیمین پہ آپ بڑی تفصیلی درس سن چکے ہیں۔ یہ اصحاب الیمین ہوں گے اور یہ اصحاب الیسار ہوں گے، بائیں ہاتھ والے۔ اس کے بعد فرمایا گیا باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، فرمایا اب اس دیوار کا جو اندر ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے، یعنی جو جنت والا راستہ ہے اندر جو ہے نور ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اب جنت ہے کیا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوگا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے، اور اس راضی ہونے کا جزا اور بدلہ کیا ہے اور انہیں کیا انعام دے گا؟ اللہ تعالیٰ نور کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، روشنیوں میں اللہ تعالیٰ انہیں لے کے آئے گا جنت کے اندر، اور جنت میں وہاں پر وہ عیش و عشرت کے ساتھ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہنا شروع کر دیں گے۔ اور اس کے باہر وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور ان کے باہر جو ہے اللہ اکبر استغفر اللہ والعیاذ باللہ، وہاں اللہ کا عذاب ہوگا، اور یہ منافق اللہ کے عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں وہ عمل کروائے ہم سے، اور ہم وہ عمل کریں جس سے قیامت والے دن اللہ یہ نور ہمیں عطا فرما دے، اور اس نور کی روشنی سے ہم جنت تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔